ہم ایجوکیشنل فلاسفیز پڑھ رہے تھے. اس سے پہلے ہم 3 ایجوکیشنل فلاسفیز پیرینیلزم، ایسینشیلزم اور پروگریسوازم کو ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم اپنی آخری ایجوکیشنل فلاسفی ریکنسٹرکشنزم کو ڈسکس کرتے ہیں. ریکنسٹرکشنزم کو اردو میں اصلاح پسندی کہا جا سکتا ہے. ریکنسٹرکشنزم کی روٹس بھی پروگریسوازم کی طرح پریگمیٹزم میں ہیں. ان کے مطابق ایمز آف ایجوکیشن کیا ہے؟ پہلا ایم ہے سوشل مسائل کے حل کے لیے ریفارمز متعارف کروانا. دوسرا ہے ہم ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے لوگوں کو شعور دینا تاکہ ایک بہتر ڈیموکریٹک سوسائٹی کا قیام ممکن ہو سکے. اس میں میجر تھنکرز ہیں جارج کاؤنٹس، جان براملٹ جس نے 1950 میں ریکنسٹرکشنزم کی ٹرم پہلی بار متعارف کروائی، اور پاولو فریرے. پاولو فریرے ایک برازیلین تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہمیں انسانوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ اپریشن کے خلاف ریزسٹ کریں اور اس کا وکٹم نہ بنیں، نہ ہی باقی لوگوں کو اپریس کریں. اس کا کریکولم جو ہے وہ شوڈ ریفلیکٹ ڈیموکریٹک آئیڈیالز، emphasize on civic education, focus on real social problems and controversial issues, based on ethics, improving quality of life, more focus on community building. اس کے مطابق ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ہمارے پاس ٹول ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کو لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، سوشل چینج کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اس بات پر دھیان نہیں دینا چاہیے کہ آج کیا ہے، بلکہ اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ دنیا کیسی ہونی چاہیے. میتھڈ آف ٹیچنگ، کوآپریٹو لرننگ، پرابلم سالونگ، کریٹیکل تھنکنگ اور ایکسپیریمنٹل میتھڈ جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں. ٹیچر جو ہے وہ ایک سوشل چینج ایکٹیویسٹ کا کردار ادا کرتا ہے جو طلباء کے اندر سوشل چینج لانے کی تحریک پیدا کرتا ہے.